بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جی آپ نے دیکھا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 1 سے لے کے 4 تک کی تلاوت کی، اور اب ہم اس کی تفہیم کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، دونوں کے اوپر بڑی مد ہے، لام کے اوپر بھی میم کے اوپر بھی۔ ان تینوں حروف کو الگ الگ ادا کیا جائے گا، اور میم کے اوپر چونکہ تشدید ہے یعنی مشدد ہے، میم میں مشدد ہے، تو پہلے والے لام کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھا جائے گا، اور لام میم دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو جو بڑی مد ہوتی ہے اس کو ہم تقریباً 4 سے 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اور یہاں پہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن میں ایسے حروف سے کچھ صورتیں شروع ہو گئی ہیں، سٹارٹ میں یہ ایسے حروف آتے ہیں، تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت نمبر 2 میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ریب یہاں پہ را کے بعد یا ہے، اور یائے ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہاں پہ قانون کس چیز کا ہوگا؟ یہ لین کا ہوگا، یعنی یہ یائے لین ہے، اور اس کو نرمی سے ریبہ ادا کیا جائے گا، ریبہ نہیں پڑھا جائے گا، ریبہ۔ اچھا، اس کے بعد جیم کے اوپر یعنی وقف جائز ہے، اور یہاں پر بھی وقف جائز ہے۔ وقف جائز اگر کہیں پر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ رکنا بہتر ہے، اور آگے بڑھ بھی سکتے ہیں، یعنی آگے اس کو رکے بغیر آگے بڑھنا بھی صحیح ہو جاتا ہے، جائز ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہم وقف کر بھی سکتے ہیں اور آگے بڑھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں آپ، اس جیم کے اوپر یہ 3 ڈاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر 3 نقطے آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں، فی ہی سے پہلے بھی ہے اور فی ہی سے کے بعد بھی ہے، دونوں پر وقف جائز ہیں۔ تو اس جو ہے علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر رکیں گے، ایک جگہ پر نہیں رکیں گے، یعنی دونوں جگہوں پر آپ نہیں رک سکتے، ایک پر رکیں گے آپ، ایک کو رکے بغیر آگے بڑھ جائیں گے ایک پر، تو لہٰذا ہم نے یہاں پہ وقف کیا آگے، اس کو یہاں پہ وقف کیے بغیر آگے بڑھ گئے، اور یہاں پر ہم نے وقف کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فی، یہ یائے مدہ آ گیا، فا زیر، اور اس کے بعد یائے ساکن، تو لہٰذا یہ یائے مدہ ہے، تھوڑا سا اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ فی وقف کرنے کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے، فی لا ریب فی۔ اچھا، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یا پھر ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو لہٰذا یہ بھی یائے مدہ ہے، تھوڑا سا قاف یا زیر قی کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے، للمتقین الذین، یہاں پہ لام سے پہلے خالی الف ہے، لہٰذا اس خالی الف کو پڑھنے کا، ویسے تو ہم زبر لگا کے پڑھتے ہوتے ہیں، مگر کہ کیوں زبر لگا کر پڑھتے ہیں یہ بات ہمیں نہیں پتہ، تو یہ میں بتاتی ہوں کہ جب بھی خالی الف سے آپ کی آیت شروع ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش کی علامت نہیں ہوتی الف کے اوپر، تو اس الف کے اوپر ہم کون سی علامت لگائیں؟ تو یہاں پر چونکہ لام ہے، الف کے بعد، خالی الف کے بعد اگر لام ہو تو کہیں پر بھی اس خالی الف کے اوپر زبر لگے گا، یہ قاعدہ ہے، یعنی خالی الف کے بعد خالی الف کے بعد والے حرف پر زبر ہوگا تو ہم نہیں،
خالی الف کے بعد لام ہوگا تو ہم اس کے خالی الف کے اوپر زبر لگا کے پڑھیں گے، جیسے کہ الذین، وقف کیونکہ آیت تھی اس لیے ہم نے وقف کیا، اس کے بعد الذین یائے ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے لہٰذا یہ یائے مدہ ہے، یؤمنون واو مدہ ہے، نون واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہے نون پر تو لہٰذا اس نون واو کو واو مدہ کہا جائے گا، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے نون کے ساتھ۔ الذین یؤمنون بالغیب، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے لہٰذا کیا ہے یہ یائے لین ہے، یائے لین کی صورت میں ہم نے اس کو اوپر لا ریبہ پڑھا تھا، اسی طرح سے بالغیب، بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ویقی یائے ساکن اس سے پہلے زیر لہٰذا یہ یائے مدہ ہے، اور واو ساکن اس سے پہلے پیش لہٰذا یہ واو مدہ ہے، تو ایک ہی لفظ کے اندر یائے مدہ اور واو مدہ دونوں آ گیا۔ اور ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، میم مشدد غنہ ہوگا وہاں پہ، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نون ساکن اور نون ساکن کے بعد فا لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، اور تھوڑا سا نون کو واضح کر کے ہم 1 سیکنڈ تک اس کو کھینچیں گے، ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہاں پہ چھوٹی مد اور چھوٹی مد کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو بما انزل الیک، پھر یائے لین آ گیا، اس سے پہلے زبر ہے، اور الیک وما انزل من قبلک، نون ساکن اور یہاں پہ با، قبلک با ساکن ہے لہٰذا اس کے اوپر قلقلہ ہوگا، با ساکن کے اوپر قلقلہ ہوگا، اور قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ قبلک، قبلک، آواز کو مخرج میں ٹھہرانا نہیں ہے بلکہ وہاں سے ٹکرا کے اس کو واپس باہر کی طرف دوبارہ سے لے کر آنا ہے، تو اس عمل کو کہتے ہیں قلقلہ۔ تو کہاں کہاں ہوتا ہے؟ با پر ہوتا ہے جب وہ ساکن ہوگا، طا پر ہوتا ہے جب وہ ساکن ہوگا، اور جیم پر ہوتا ہے جب وہ ساکن ہوگا، قاف پر ہوتا ہے جب وہ ساکن ہوگا، اور دال پر ہوتا ہے جب وہ ساکن ہوگا۔ تو یہ حرف قلقلہ آ گیا قبلک، جیم جائز کی علامت، وہاں پہ ہم نے روک دی آواز، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، واو مدہ واو مدہ۔ چلے جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، تو امید ہے آپ کو کچھ چیزیں اس میں سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔